امت مسلمہ کے لیے بڑی خبر آ گئی۔ عمران خان کی امت مسلمہ کو ایک پرچم تلے جمع کرنے کی کوشش کامیاب۔ سعودی عرب نے ایران کی طرف خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ کا ہاتھ بڑھا دیا، محمد بن سلمان کا بڑا بیان۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح ہو گئی۔ دونوں ممالک کے اعلان نے امت مسلمہ کے دشمنوں کی نیندیں حرام کر دی۔ عمران خان نے طیب اردوان کو حیران کر دیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور کیسے عمران خان کی امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، عمران خان امت مسلمہ کے عظیم لیڈر بن کر سامنے آئے ہیں جس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جاری جنگی ماحول کی وجہ سے ایک طرف خطے میں امن کو شدید خطرات لاحق تھے اور دوسری طرف امت مسلمہ بھی دو گروپوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ عمران خان نے مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ اب کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے مسلمانوں کے بڑے ملک ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس بارے میں محمد بن سلمان کے بیان نے امت کو بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔ سعودی عرب نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ جنگی عالمی معیشت کو تباہ کر دے جبکہ تیل کی قیمتیں ناقابل تصور حد تک اوپر چلی جائیں گی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے آئل تنصیبات پر حملے کا الزام ایران پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ حملے سے عالمی سطح پر 5% آئل سپلائی متاثر، ایران کے ساتھ جنگ عالمی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ ولی عہد کا کہنا تھا کہ اگر دنیا نے ایران کو نہ روکا تو جنگ سے تیل کی رسد متاثر ہوگی اور تیل کی قیمتیں ناقابل تصور حد تک اوپر چلی جائیں گی جو کسی نے اپنی زندگی میں نہ دیکھی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اور پرامن حل جنگ سے کئی گنا بہتر ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب کے دوران سعودی ولی عہد شاہ سلمان نے ایران پر تند و تیز لفظی حملے کیے تھے جس کے جواب میں اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر سعودی عرب پر الزامات عائد کیے۔ تاہم ایرانی سفیر نے الزامات عائد کرنے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو جامع علاقائی مذاکرات کی پیشکش بھی کی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر محمد تخت روانچی نے سعودی عرب پر یمن کی جنگ میں دہشت گردی اور جرائم کی حمایت کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ بدھ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ایران پر الزام لگایا تھا کہ وہ یمن میں حوثی باغیوں کی حمایت سے سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملے کر رہا ہے اور یمن کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، برسوں میں مشرق وسطیٰ کی کشیدگی اور تنازعات میں ایران اور سعودی عرب نے ایک دوسرے کے ملک میں حریف گروپوں کا ساتھ دیا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے پر خطے کے دیگر ممالک کے معاملات میں دخل اندازی کا الزام عائد کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے مجید تخت روانچی نے سعودی عرب پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ یمن کے عوام کے لیے ایندھن، خوراک اور ادویات کی ترسیل کو روکنے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر غیر انسانی فعل کے طور پر قحط کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ دوستو، ایران اور سعودی عرب ایک ساتھ کیوں نہیں چلتے، اس بارے میں تھوڑا آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران دو طاقتور ہمسائے ہیں اور خطے میں اپنی برتری کے لیے شدید کوشاں ہیں۔ دہائیوں سے چلا آ رہا جھگڑا مذہبی اختلافات کی وجہ سے بڑھا ہے۔ یہ دونوں ممالک اسلام کی دو مرکزی شاخوں کے پیروکار ہیں۔ ایران میں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ہے جبکہ سعودی عرب خود کو سنی مسلمانوں کا رہبر کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ مذہبی فرقہ واریت مشرق وسطیٰ کے نقشے پر مزید پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جہاں کچھ ملک شیعہ یا سنی اکثریت میں ہیں، وہ ایران یا سعودی عرب کی جانب مدد یا رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے سعودی عرب ہی میں اسلام کا آغاز ہوا اور وہ خود کو مسلم دنیا کے سربراہ کے طور پر دیکھتا آیا ہے، لیکن یہ صورتحال سن 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد تبدیل ہو گئی، جس میں اس نے خطے میں ایک مذہبی انقلابی ریاست بنائی اور اس کا ایک مشن اس نظام کو اپنی سرحدوں کے باہر بھی متعارف کروانا تھا۔ دوستو، گزشتہ 15 برسوں میں خاص طور پر ایران اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات مختلف واقعات کی وجہ سے بڑھے ہیں۔ سن 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں حملے کے نتیجے میں عراق میں صدام حسین کی حکومت ختم ہو گئی جو کہ سنی عرب تھے اور ایران کے بڑے مخالف۔ اس سے علاقے میں ایران کا مقابلہ کرنے والی ایک بڑی فوجی طاقت ختم ہو گئی۔ بغداد میں شیعہ اثر و رسوخ والی حکومت کے لیے راستہ کھل گیا اور اس وقت سے ملک میں ایران کے اثر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب اگر سیدھا سال 2011 کی بات کی جائے تو مختلف بغاوتوں کے بدولت عرب ممالک میں سیاسی عدم استحکام آیا جس سے پورا خطہ متاثر ہوا۔ ایران اور سعودی عرب نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی۔
خاص طور پر شام، بحرین اور یمن میں، اور اسی دوران ان کے باہمی شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہوا۔ ایران کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ خطے میں اپنے آپ کو یا اپنے حمایت یافتہ گروہوں کے قائم کرنے کی پالیسی پر قائم ہے اور اس طرح ایران سے بحیرہ روم تک اپنے کنٹرول والی زمینی راہداری بنانا چاہتا ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے بڑی خبر آ گئی ہے۔ عمران خان کی امت مسلمہ کو ایک پرچم تلے جمع کرنے کی کوششیں کامیاب ہونے لگ گئیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ایران اور سعودی عرب میں کشیدگی کی وجہ سے خطے پر جنگ کے جو بادل منڈلانے لگے تھے، پاکستان کی کوششوں سے چھٹ رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کا اولین مقصد یہی تھا کہ خطہ مزید کسی تنازع کا شکار نہ ہو۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی میں حالیہ اضافے کو کم کرنے کی غرض سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دورے کے دوران ایران کے دارالحکومت تہران میں ایرانی رہنماؤں اور اس کے بعد سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی قیادت سے ملاقاتیں۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے بقیق اور خریس علاقوں میں قائم سعودی تیل کمپنی آرامکو کی تنصیبات پر ڈرون حملوں کے بعد ایران اور سعودی عرب کے مابین جاری کشیدگی اچانک سنگین صورتحال اختیار کر گئی، کیونکہ سعودی عرب اور امریکہ نے ان حملوں کا الزام ایران پر عائد کیا تھا، تاہم ایران نے ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔ دوستو، ادھر ایرانی حکومت کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات تہران کے ساتھ تنازعات کے حل کے لیے اپنے رویے میں تبدیلی لائیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی کے چیف آف سٹاف محمود ویزی نے فارس نیوز ایجنسی کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ تنازعات کے حل کے لیے پہل کی ہے۔ اب ایران کے UAE کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے لب و لہجے میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ ویزی کے مطابق ایران پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے، تاہم انہوں نے امریکہ پر کسی قسم کا اعتبار کرنے کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ خطے کے ممالک کا حامی نہیں ہے اور بہتر ہوگا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ایک دوسرے کے مفادات کا خود خیال۔ نیوز ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی کی ایک خبر کے مطابق متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر تیمم بن زید نے گزشتہ ہفتے مشرق وسطیٰ کے بحران پر قابو پانے کے لیے ایران کا دورہ کیا تھا، تاہم ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اس رپورٹ کی تردید کی تھی۔ اس پوری خبر میں جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ ترک سعودی رابطہ ہے۔ یقیناً اس رابطے میں سعودی عرب کی مجبوریوں اور ترکی کی ضرورتوں کا دخل بھی ہوگا، لیکن عالم اسلام کے درپیش چیلنجز کے تناظر میں امت مسلمہ کے ان دو اہم ممالک کو تعلقات بہتر بلکہ مستحکم رکھنے چاہیے۔ آپس کے اختلافات کو امت کا اختلاف نہیں بننے دینا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں سربراہان کے اختلافات دور کرنے اور رابطے رکھنے کے عزم کی راہ میں کون کون سی سازشیں رکاوٹ بنتی ہیں اور کہاں کہاں سے حملے ہوتے ہیں۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر خاشقجی قتل کیس کے حوالے سے دباؤ ڈالتے ہیں۔ اب یہ دباؤ زیادہ آئے گا۔ ان حالات میں شاہ سلمان اور اردوان کو جذبات کی بجائے حکمت سے کام لینا ہوگا۔ بین الاقوامی برادری تو ویسے بھی اس قسم کے کیسز کی تلاش میں رہتی ہے تاکہ مسلم ممالک میں اختلافات پیدا کیا جا سکے۔ اگر سعودی عرب اور ترکی اس دباؤ اور سازش سے بعافیت نکل جاتے ہیں تو امت مسلمہ کو مغرب کے حملوں کے مقابلے میں مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ امت مسلمہ کو مضبوط بنانے کی بات اب تو کتابوں اور تاریخ کے اوراق میں ملتی ہے اور مسلم حکمران بھی اتحاد امت کی برکتوں سے ناواقف ہیں۔ عام طور پر ان کی سوچ کا دائرہ اپنے اقتدار سے آگے تک نہیں ہوتا اور بہت سے حکمران کسی بڑی طاقت کے مرہون منت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ ان کے سامنے مفاہمت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسے مفاہمت نہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار کہنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی جب یہ بات کہی گئی ہے کہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے رابطے جاری رہیں گے تو جاری رہنے چاہیے۔ عالمی وبا کے منفی اثرات کا مقابلہ بھی دونوں ہی ممالک کے مفاد میں ہے۔ دونوں کو سیاحت سے بڑا منافع ہوتا ہے، اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔